لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام سلم سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے. تمہارا خون معزز اور محترم، کوئی کسی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. امن کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے دنیا میں، اور وہ اسلام ہے. امن ہم سب کی ضرورت ہے اور اس وقت کی اہمیت ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اسلام جو ہے سلم سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے. تو یہ دین اپنا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ امن و امان اور سلامتی قائم کرنے کے لیے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. آج کی یہ کانفرنس منعقد کرنے والے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ عنوان طے کیا، کیونکہ یہ سب کے دلوں کی آواز ہے. لیکن یہ امن، سکون، پیس، پراسپریٹی کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں مرکز المنار کی جانب سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں شیخ ارشد بشیر مدنی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اب امن پر اپنے خیالات ظاہر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. میں امن کا پیغام کے طور پر ایک آیت، ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک معصوم کو، انوسنٹ کو مارنا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. مفہوم ہے. اور اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جو کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیتا ہے جو ایگریمنٹ کر کے جی رہا تھا، معاہدہ کیے ہوئے ایک شخص کو اگر کسی نے بھی قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا. اس میں امن کا پیغام واضح ہے. آیت اور حدیث سے ہمیں سبق ملا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کو اسلام پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے. 2+2 اگر کوئی کہتا ہے 5، اس کے رد عمل میں آ کر اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی 2+2 6 کہے گا تو ہم کہیں گے آپ بھی غلط، آپ بھی غلط. مسلمان اگر دہشت گردی کرتا ہے تب بھی اسلام کہتا ہے تم بھی غلط. اگر غیر مسلم دہشت گردی کرتا ہے اسلام کہتا ہے تم بھی غلط. نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ چوری چوری ہے، دہشت گردی غلط ہے، حرام ہے، چاہے وہ مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے. اسلام انصاف کا ساتھ دیتا ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مرکز المنار کے حق میں اور ان کے ذمہ داروں کے حق میں. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی حساس اور ایک اہم ضرورت والے عنوان پر پہل کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر شیخ. میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید کو کہ وہ امن پر کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد.
سب سے پہلے تو میں آرگنائزرز کو مبارکباد دوں گا کہ اتنے بہترین عنوان کو انہوں نے چنا، جو 3 روزہ اردو کانفرنس دبئی میں رکھی، جس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے امن کی راہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ امن کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مختلف طریقے اور ذریعے اپنائے امن کو حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جیتے ہیں، انہیں لگتا ہے اس سے شاید امن حاصل ہو۔ کچھ لوگ نشے کی دنیا میں جیتے ہیں، انہیں لگتا ہے شاید اس سے امن حاصل ہو۔ کچھ لوگ مختلف قسم کے کام کر کے، گھوم پھر کر، ٹریولنگ کر کے، انہیں ایسا لگتا ہے شاید اس سے امن حاصل ہو۔ لیکن حقیقت میں امن کی راہ، امن کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے دنیا میں، اور وہ اسلام ہے، اور ہم اس کے ماننے والے لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات اور افسوس کی بات ہے، ہم نے اس امن کی راہ کو، اس امن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی کی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی کانفرنسز بہت بہترین اپنا کردار ادا کرتی ہے ایسے کام میں۔ جو سامعین ہیں، جو لوگ سن رہے اس کانفرنس کو، ان سے گزارش ہے کہ جو امن کی راہ، جو راستہ یہاں بتایا جائے گا، اس کو صرف اپنے حد تک نہ رکھیں بلکہ خود اپنے زندگیوں میں لاگو کریں۔ اس کے بعد آپ جس بستی اور جس شہر اور ملک میں رہتے ہیں، وہاں اس کے پیغام کو اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس امن کی راہ کو، اس امن کے پیغام کو، اس شانتی کے میسج کو، اس اسلام کے میسج کو ہم برادران وطن جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جو لوگ بستے ہیں، ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ اسلام کیا ہے حقیقت میں وہ جان سکے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے، اور حقیقت میں یہی امن کی راہ ہے، اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر وہ دنیا میں بھی امن و امان میں رہیں گے، اور انشاءاللہ عزیز آخرت میں فلاح، کامرانی اور کامیابی پائیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس کانفرنس کو سنیں، اس سے جو آپ کو فائدہ ہو لوگوں تک اس کو ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر آدمی اگر اس میسج کو، اس پیغام کو، امن کا جو اسلام دیتا ہے، لوگوں تک پہنچائے، تو انشاءاللہ عزیز جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات کے متعلق، اللہ رب العزت کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اسلامی شریعت کے احکامات کے تعلق سے ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ عزیز کچھ حد تک دور ہوں گی، اور تمام لوگ اگر اس میں ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے بہت حد تک جو پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، ہم موت پبلسٹی کے ذریعے، لوگوں کو وضاحت، کلیریفیکیشن کے ذریعے اسلام کا، امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پھر آخر میں ایک بار آرگنائزرز کو مبارکباد دوں گا کہ اتنے بہترین عنوان پر انہوں نے کانفرنس رکھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے کامیاب کرے، اور تمام لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں بردر زید پٹیل کو کہ وہ اس کانفرنس کی تھیم پر کچھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، آرگنائزرز، میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام امن سکھاتا ہے، یہ بات کو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور یہ چیز کلیئر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ قرآن کا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اگر مطالعہ کرے تو بات کلیئر دکھائی دے گی کہ اسلام تو دنیا میں حقیقی امن سکھاتا ہے، بلکہ ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کے فساد کے خلاف اسلام طریقہ سکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے، لیکن باہر کی دنیا کا کیا حال ہے؟ آج جو مین سٹریم ورلڈ ہے اس میں اسلام کے تعلق سے کیا اوپینین قائم کیا جا رہا ہے؟ عام طور پر دنیا کے انسان اسلام کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح کی دشمنی، ایک طرح کی نفرت ابل کر کہیں جمع ہے لوگوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو دن اور رات چلتا رہتا ہے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، ایسا نہیں ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح کی نفرت اور دشمنی دنیا میں اندر بڑھ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ